السلام علیکم کلاس میٹرک، یہ آج کی ہماری دوسری ویڈیو ہے، صفحہ نمبر 29 الدرس الثانی جیم، یہ ہماری بک کا چھٹا سبق ہے۔ تو ہماری گفتگو وصبروا اور صبر سے کام لو یہاں تک ہو چکی تھی، اور گفتگو میں یہی بتلایا گیا تھا اب تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 کام کرنے کا حکم دیا کہ ثابت قدم رہو، اور ثبات قدم، اللہ تعالیٰ کی یاد اور اطاعت، ان 3 چیزوں کا حکم دیا گیا تھا۔ اور پھر اس کے بدلے میں کہا گیا تھا کہ آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ایسے کرنے سے تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا۔ اور بالکل ویڈیو جو ختم ہو رہی تھی ہماری سے پہلے والی، اس میں ہم گفتگو کر رہے تھے وصبروا اور صبر سے کام لو۔ آگے دیکھیں، آگے 47ویں جو آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ تو اس آیت میں ایک اور مضر پہلو پر تنبیہ اور اس سے پرہیز کی ہدایت دی گئی ہے، وہ ہے اپنی قوت و کثرت پر ناز یا کام میں اخلاص کے بجائے اپنی کوئی اور غرض مضمر ہو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بھی بڑی بڑی طاقتوں جماعتوں کو پسپا اور زیر کر دیا کرتی ہیں۔ اس آیت میں اشارہ ہے قریش مکہ کے حالات کی طرف، جو اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے بھاری تعداد اور سامان لے کر اپنی قوت و کثرت پر اتراتے ہوئے نکلے تھے، اور جب تجارتی قافلہ مسلمانوں کی زد سے باہر نکل گیا، مطلب مسلمان جس غرض سے مدینہ سے نکلے تھے، یعنی ابو سفیان کے قافلہ جو تھا، جو تجارتی قافلہ، اس کو پکڑنا ہے، وہ تو نکل گیا، اس وقت بھی اس لیے واپس نہیں ہوا یہ قافلہ۔ کون سا قافلہ؟ جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا تھا، جس کا سردار تھا ابو جہل۔ کیوں؟ صرف اپنی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لیے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کر مسلمانوں کی زد سے بچ کر نکل گیا، تو ابو جہل کے پاس ایک قاصد آیا اور اس نے کہا کہ اب آگے بڑھنے کی اور لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بحفاظت نکل چکے ہیں، اب آپ بھی واپس لوٹ جائیں۔ اور اس پر بہت سارے قریش کے سرداروں نے بھی یہ کہا کہ بھائی اب ہمیں لوٹ جانا چاہیے، مگر ابو جہل اپنے کبر اور غرور اور شہرت پرستی کے جذبے میں قسم کھا بیٹھا کہ ہم اس وقت تک واپس نہ ہوں گے جب تک چند روز مقام بدر پر پہنچ کر اپنی فتح کا جشن نہ منا لیں، جس کا نتیجہ میں وہ اور اس کے بڑے بڑے ساتھی سب، اب دیکھیں جس کے نتیجے میں کیا ہوا، نتیجے میں پھر ہوا یہ کہ خود یہ بھی، ابو جہل بھی اور اس کے بڑے بڑے جو ساتھی تھے سارے کے سارے ڈھیر ہوئے، تقریباً 70 کے قریب جو تھے سردار بڑے بڑے وہ سارے مارے گئے، نقصان ہی نقصان ہوا۔ اس لیے فرمایا یعنی حق کے مقابلے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو غرض ان کو اس جنگ سے کوئی فائدہ نہ ہوا، بس غرور جتنا تھا سارا کا سارا وہ خاک میں ملا، اور ابو جہل بہت بری حالت میں، نام اس کا تھا تو عامر بن ہشام، لیکن اللہ کے رسول نے اس کا نام ابو جہل، اس کی حرکت کی وجہ سے اس کا لقب ابو جہل پڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پھر انشاءاللہ آیت نمبر 48 انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔